الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ لائق ست تکریم معزز و مکرم علماء کرام، حفاظ اعظام، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب مل کر آغاز گفتگو سے قبل حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر خواتین آہستہ آواز میں اور مرد حضرات بلند آواز سے نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، آج ہم اور آپ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے بھڑوچ کی سرزمین پر ہونے والے 19ویں سالانہ سنی اجتماع میں شریک سعادت ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب پاک علیہ تحیۃ و ثنا کے صدقہ و طفیل اس اجتماع کو تاریخی کامیابی عطا فرمائے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، موجودہ حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے اپنی قوم کی بیٹیوں کی اصلاح کا آغاز کریں، کون کون سی بات پر اللہ و رسول کا پیغام سنائیں۔ کافی سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک چیز پر ہم گفتگو کر لیں، اور وہ ہے زبان کی حفاظت، اور اس پر اگر خواتین اسلام اپنی توجہات مرکوز کر کے سکون دل کے ساتھ گفتگو کو سماعت کر لیں اور یہ عزم لے کر کے سنیں کہ جو کچھ بھی اللہ و رسول کا پیغام یہاں سے سنایا جائے گا ہم اس پر عمل کریں گی، تو انشاءاللہ الرحمن بہت سارے بگڑے ہوئے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی سیدھی کرو۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے ذریعہ جملہ اہل ایمان، مرد و خواتین سب کو اس بات کا حکم دیا ہے، اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کی ایک صورت یہ ہے
वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि बात सच्ची की जाए, बात दुरुस्त और सही की जाए, यानी अपनी ज़बान को सही तरीक़े पर इस्तेमाल किया जाए। ऐ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, आज हमारा मुआशरा बहुत सारी परेशानियों में मुब्तला है, बहुत सारे फितनों और आजमाइशों में घिर चुका है। क्या आप जानती हैं कि उसकी बुनियादी वजह क्या है? अल्लाह के रसूल हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाजिर होते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और नुकसानदेह किस चीज़ को करार देते हैं? यानी मेरे लिए सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ में है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरात पैदा करने वाली चीज़ कौन सी है? तो जानती हैं आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? हमारे आका अलैहि सलाम ने ज़ुबान की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, ये ज़ुबान है जो सबसे ज़्यादा इंसान को नुकसान पहुँचाने वाली है और सबसे ज़्यादा इंसान के लिए ख़तरात पैदा करने वाली है। ऐ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, हज़रत इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कीमियाए सआदत में लिखते हैं कि ज़बान अजाइबात सिफ़ात इलाही में से हैं, यानी अल्लाह की सिफ़ात के जो करिश्मे हैं उनमें से एक ज़बान है। इमाम गज़ाली लिखते हैं, अगरचे ये ज़बान गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा है, मगर जो कुछ भी मौजूद है सब कुछ इस ज़ुबान के तसर्रुफ़ में है। ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो मौजूद को भी बयान करती है और जो मौजूद नहीं है उसको भी बयान करती है। ज़बान का मामला ये है, इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अक्ल जिसके इहाते में सब कुछ है, वो अक्ल जो आसमानों के ऊपर को भी सोचती है और वो अक्ल जो तहतु सरा को भी सोचती है, मशरिक व मगरिब, जुनूब ता शिमाल, सब कुछ अक्ल के हीते इदराक में है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, इस अक्ल का नाइब ज़बान है, इस अक्ल की तर्जुमान ज़बान है, इस अक्ल के अंदर आने वाली फ़िक्र, ख़यालात, वसवसात, उन तमाम को आगे ट्रांसफ़र करने वाली और उसकी ताबीर करने वाली ये ज़बान है। इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसीलिए इरशाद फरमाते हैं, इंसान के जिस्म में जितने भी आज़ा गए उन तमाम आज़ा के मुकाबिल में ज़ुबान वाली ये खुसूसियत सिर्फ ज़बान ही के पास है कि वो अक्ल, दिल, दिमाग, फ़िक्र, ख़यालात तमाम की तर्जुमान और तमाम की नाइब है। ऐ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ुबान सबसे ज़्यादा ख़तरात पैदा करने वाली है और सबसे ज़्यादा इंसान को हिलाकतों की तरफ ले जाने वाली है। आप देखें तो सही, इसीलिए हज़रत इमाम अबुल कासिम अब्दुल करीम बिन हवाज़िन अल कुशैरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आंखें दो अता की हैं, कान दो अता किए गए, लेकिन ज़बान अल्लाह ने एक ही अता की है। इसका साफ मतलब ये है कि अल्लाह की कुदरत भी हमें ये समझा रही है कि जो चीज़ कम हो उसको खर्च भी कम किया जाए, जो चीज़ कम हो उसका इस्तेमाल भी एहतियात से किया जाए। इसका मतलब साफ हमें ये तालीम दी जा रही है कि आँखों से जो चीज़ देखी जा रही है, कानों से जो चीज़ सुनी जा रही है, उसके मुकाबिल में जुबान से कम बोला जाए, क्योंकि वो एक ही रखी गई है। और इमाम अबुल कासिम तो यहां तक लिखते गए कि अल्लाहु अकबर, दुनिया के अंदर जितने भी चौखटें होती गए, दरवाजे होते गए, वो दो हुआ करते गए, लेकिन अल्लाह ने जबान को
چار چار دروازوں کے اندر مقید رکھا کہ 2 ہونٹ ہیں اور پھر اندر کی سائٹ کے اندر وہ دانتوں کی 2 چوکھٹیں ہیں. اس طریقے سے اللہ کے رب العزت نے زبان کو 4 دروازوں کے اندر رکھا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو قید میں رکھا جانا چاہیے تو وہ زبان ہے جسے سب سے زیادہ قید میں رکھا جانا چاہیے. اے خاتون جنت رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کی کنیزو، مجھے بتاؤ آج تھوڑے تھوڑے سے معاملات کے اوپر پڑوسین کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اپنے کسی سے نہیں بنتی ہیں اس کے عیبوں کو اچھالا جاتا ہے، اس کی برائیوں کو بیان کیا جاتا ہے. زبان جھوٹ بولتی ہے، زبان غیبت کرتی ہے، زبان سے فحش کلمات نکلتے ہیں. یہ زبانیں ہیں جو ہمارے رشتوں کو توڑ دیتی ہیں. یہ زبانیں ہیں جو دیوار ایک ہونے کے باوجود بھی دل ایک نہیں ہونے دیتی ہے. اس لیے خاتون جنت رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کی کنیزو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا جائے. آؤ میں اس سلسلے کے اندر بزرگوں کی داستان سناؤں کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کے حوالے سے کتنے حساس رہا کرتے تھے. آج تو جھوٹ بولا جا رہا ہے پھر بھی کوئی احساس نہیں ہے، غیبتیں کی جا رہی ہے پھر بھی کوئی احساس نہیں ہے، زبان سے فحش کلمات نکل رہے ہیں پھر بھی کوئی احساس نہیں ہے. آؤ سناؤ حضرت حسان بن سنان رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ ایک بالا خانے کے قریب سے گزرے، یعنی ایک ایسے مکان کے قریب سے گزرے جس کی 2 منزلیں بنی ہوئی تھی. حضرت حسان بن سنان نے اس مالک مکان سے پوچھا یہ بالا خانہ بنائے ہوئے کتنا عرصہ گزرا گئے؟ یعنی یہ مکان 1 منزلہ تھا، یہ دوسرا منزلہ آپ نے کب سے بنایا گئے؟ بس صرف اتنی بات انہوں نے پوچھی. یہ سوال کرنے کے بعد حضرت حسان بن سنان رضی اللہ کو تعالی عنہ دل ہی دل کے اندر سخت شرمندہ ہوئے اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا اے مغرور نفس، تو فضول اور لا یعنی سوالات میں پیارے وقت کو ضائع کر رہا ہے. تجھے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ دوسرا منزلہ کب بنایا، یہ بالا خانہ بنائے ہوئے کتنا وقت گزرا گئے؟ جانتی ہیں آپ اتنا جملہ کہنے کی وجہ سے اور لایانی اور بے مقصد سمجھ کر کے جو جملہ آپ کی زبان سے ادا ہوا، حضرت حسان بن سنان نے اس کے کفارے میں 1 سال تک کے روزے رکھے اور اس کا کفارہ ادا کیا. آج تو چند عورتیں جہاں جمع ہوتی گئے زبان بے لگام ہو جاتی ہے، زبان کو کوئی روک نہیں گئے، کوئی اس کو ٹوک نہیں گئے، جہاں جس طرح کی باتیں آئی زبان کے ذریعہ اس کی ادائیگی شروع ہو جاتی ہے. اے خاتون جنت رضی اللہ کو تعالی عنہا کی کنیزو، آج معاملات یہ گئے زبان کے ذریعہ کسی کی غیبت کی گئی، پھر جس کی غیبت کی گئی اسے پتا چلا لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اس زبان کے ذریعہ کسی کو گالی دی پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اس زبان کے ذریعہ کسی پر الزام اور بہتان لگایا اور اس کے بعد لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. پھر کبھی مار پیٹ ہوتی ہے، کبھی مقدمہ ہوتا ہے، کبھی بہت بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ سب سے زیادہ جو چیز خطرناک تھی اور سب سے زیادہ جو چیز نقصان دہ تھی ہم نے اس کو قید میں نہیں رکھا، ہم نے اس کو پابندی میں نہیں رکھا. جبکہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے گئے دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پابند رکھی جانے کے قابل گئے تو وہ زبان گئے جس کو سب سے زیادہ پابند رکھا جانا چاہیے. اس لیے اے خاتون جنت رضی اللہ کو تعالی عنہا کی کنیزو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے گئے کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو یہ کہہ کر بلائے کہ ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دے رہی ہوں اور پھر کوئی چیز نہ دے
تو ہمارے آقا فرماتے کہ یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ بھی گناہ ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، یہ بات تو آج نارمل ہوتی جا رہی کہ آج اس بات کی تو کسی کو فکر نہیں ہے کہ بچے کو بلانے کے لیے جھوٹ بول دیا، خلاف واقع بات کر دی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے کہ یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب بندہ اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے کئی میل دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، اب آپ خود غور کریں کہ جھوٹ سے بچنا کس قدر زیادہ ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم زبان کی حفاظت کریں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں خاموش رہنا بھی کتنا ضروری ہے، اور جہاں بولنا ہو وہاں بولنا بھی کتنا ضروری ہے۔ ہر جگہ خاموشی بھی نہیں اور ہر جگہ بولنا بھی نہیں۔ حضرت امام ابو القاسم لکھتے ہیں، کسی نے امام ابو حفص سے دریافت کیا کہ اللہ کے ولی کے لیے خاموشی افضل ہے یا کلام کرنا افضل ہے؟ غور سے سنیں، اللہ کے ولی کے لیے خاموشی افضل ہے یا کلام کرنا افضل ہے؟ تو امام ابو حفص ارشاد فرماتے ہیں، اگر بولنے والے کو معلوم ہو جائے کہ کلام کرنے میں کیا کچھ آفتیں ہیں تو نوح علیہ السلام کی جتنی بھی عمر اس کو ملے تو وہ پوری عمر پھر بھی خاموش رہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی عمر 950 سال تھی۔ اگر زبان اور کلام کی آفتیں پتہ چل جائے تو نوح علیہ السلام کے برابر بھی اس کو عمر ملے، ان کی عمر کے برابر، یعنی 950 سال سے زیادہ کی بھی عمر ملے، پھر بھی زبان کی آفتوں کو جان جائے بندہ تو اتنی لمبی عمر وہ خاموشی میں گزار دے۔ اور آگے فرماتے ہیں ولی کے لیے کلام کرنے میں کیا ہے؟ لکھتے ہیں اور اگر ولی کو معلوم ہو جائے کہ خاموش رہنے میں کیا آفتیں ہیں تو فرماتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرے کہ نوح علیہ السلام جتنی 2 عمریں اس کو ملیں تاکہ مسلسل وہ بولتا رہے۔ یعنی بولنا جہاں ہے وہاں بولنا ہے، اور جہاں خاموش رہنا ہے وہاں خاموش رہنا ہے۔ جھوٹ سے خاموش رہنا ہے، غیبت سے خاموش رہنا ہے، بہتان سے خاموش رہنا ہے، فضول اور لایانی باتوں سے خاموش رہنا ہے، اور قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہو، نعت نبی پڑھنے کا معاملہ ہو، وظائف اور درود پڑھنے کا معاملہ ہو، دعوت و تبلیغ کے ذریعہ پیغام حق کی رسائی مقصد ہو، تو پھر حضرت امام ابو حفص فرماتے ہیں پھر خاموش نہیں رہنا۔ ان باتوں میں پھر خاموشی کی اتنی آفتیں ہیں کہ اگر اس کو خاموشی کی آفتیں پتہ چل جائے تو وہ اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے حضرت نوح علیہ السلام کے جتنی ڈبل عمر عطا کر تاکہ میں مسلسل بولتا رہوں اور حق کا پیغام پہنچاتا رہوں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ دعوت پر گئے تھے، اور ابھی تو دعوت کے دسترخوان پر بیٹھے تھے، اتنے میں غیبت شروع ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے ارشاد فرمایا ہمارے یہاں تو روٹی گوشت سے پہلے کھائی جاتی ہیں، لیکن تم نے تو شروع ہی گوشت کھانے سے کیا ہے۔ یعنی اشارہ قرآن کی اس آیت کی طرف ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اے غیبت کرنے والو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟
تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ ہے غیبت کرنا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں ہمارے یہاں تو دسترخوان پر بیٹھ کر پہلے روٹی کو استعمال میں لایا جاتا ہے، پھر بوٹی کو کھایا جاتا ہے، لیکن تم نے تو بیٹھتے ہی گوشت سے شروعات کر دی، اور وہ بھی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، آج کی اس محفل سے ہمیں یہ سبق لے کر کے اٹھنا ہے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال آج تک کس طریقے سے کر رہی تھی، اور اب کے بعد ہمیں اپنی زبان کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے۔ جن جن باتوں کا شریعت نے ہمیں پابند کیا کہ ان تمام باتوں کی طرف ہم توجہ کریں اور اپنی زبان کا استعمال انہی چیزوں کے اندر کریں، اور جن جن چیزوں سے ہمیں شریعت نے روکا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک لکھتے ہیں اگر تمہارے رزق میں تنگی ہو جائے اور بدن میں سستی آ جائے تو تمہیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں تم فضول اور لایانی باتوں میں تو وقت نہیں گزارتے۔ یعنی جھوٹ کی نحوست تو الگ ہے، غیبت کی نحوست الگ ہے، بہتان عیب جوئی کی نحوست الگ ہے، یہاں فضول اور لایانی باتوں پر کلام ہو رہا ہے، اور فرماتے گئے دل کی سختی ہو، بدن کی سستی ہو یا رزق کی تنگی ہو تو پھر سمجھ جاؤ کہ تمہارا وقت فضول اور لایانی باتوں میں گزر رہا ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ کو تعالی عنہا کی کنیزو، میں یہ سمجھتا ہوں بہت ساری باتیں کی جائے اور کوئی ایک بھی یاد نہ رہے، اس سے بہتر ہے کہ بات کم ہو اور ایک ہو اور اسی سے عمل کا آغاز کیا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی زبان کی حفاظت شریعت کے دائرے میں کر لی، ہم بہت ساری برائیوں سے اور بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ میں بس ایک آخری روایت عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ کو تعالی عنہا کی کنیزو، سنو، آج سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، عورتیں کثرت سے موبائل کا استعمال بھی کر رہی ہیں، اور پھر اس میں جھوٹ اور اس میں بے حیائی کی باتیں، اور پھر اس کو شیئر کرنا واٹس ایپ کے ذریعہ، اور آگے کس کس طریقے سے اللہ بہتر جانتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات یہ منظر دیکھا، دو فرشتے مجھے لے کر چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، یعنی اس کے منہ میں اوزار ڈال کر کے دونوں طرف سے اس کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، پھاڑا جا رہا ہے۔ ادھر سے ایک طرف سے جبڑا چیرا جاتا ہے، پھر دوسری طرف سے چیرا جاتا ہے، وہاں تک پہلا صحیح ہو جاتا ہے، پھر دوسری طرف چیرا جاتا ہے، پھر وہ دوسرا صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ہَكَذَا يُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس حدیث کے حاشیے میں لکھا ہے کہ پھر یہ جھوٹ ایسا بولتے تھے جو دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ تو چونکہ دنیا میں ان کا جھوٹ پھیل جاتا تھا تو اب وہ پھیلا ہوا جھوٹ حدوں سے پار ہو گیا، تو اب اس جھوٹ کے سزا کے طور پر ان کے یہ جبڑے قیامت تک چیرے جاتے رہیں گے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، بھروچ کی سرزمین پر ہونے والے 19ویں سالانہ سنی اجتماع کا یہ ایک پہلا مختصر پیغام ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنی زبان سے ہر قسم کی غلط اور غلاظت کو بند کریں اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ انشاءاللہ الرحمن
اس سے ہمارا باطن بھی پاک ہوگا، ہماری روح بھی مطمئن رہے گی، بے قراری اور بے سکونی بھی ختم ہوگی، اور انسان طمانینت اور خوشحالی کی زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم ان کہی ہوئی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔